أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بہنوں، یہ مہینہ ذی قعدہ کا شروع ہے اور اس کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے اس کی زیارت کرنے کی غرض سے اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حاجیوں کے قافلے دنیا کے مختلف ملکوں، شہروں اور دیہاتوں سے مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رواں دواں ہیں، اور ایک انسانوں کا سمندر مکہ المکرمہ کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے۔ ان انسانوں میں گاؤں دیہات کے رہنے والے بھی ہیں اور شہر میں بسنے والے لوگ بھی، اس میں عالم دین بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم کے بڑے بڑے ماہر بھی، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، آئی ٹی کے ماہرین بھی، علماء دین بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ہر طرح کے لوگ اس قافلے میں شامل ہیں، اور سب اپنی سوچوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی سوچ کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں، اور میقات سے گزرنے سے پہلے وہ اپنی ان تمام آرام دہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے، مثلاً اچھے بوٹ، اچھے کپڑے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے تک نہیں پہنتے، بلکہ صرف 2 چادریں لپیٹ لیتے ہیں، اور ان 2 چادروں میں لپٹے ہوئے سارے ہی انسان نظر آتے ہیں، کوئی ایک تو آدمی کی قید نہیں ہے۔ اور پھر آپ ان کو دیکھیں گے، آج کل تو لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کبھی طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور کبھی لوگ صفا اور مروہ پہاڑیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ننگے سر ہیں، کوئی پیر میں اچھا جوتا بھی نہیں ہے، پھر کبھی مینا میں ہیں اور کبھی عرفات کے میدان میں ہیں۔ یہ قوم کیوں بھاگ رہی ہے؟ اور یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ کیوں دیوانے اور پاگل بن گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پاگل پن نہیں؟ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ کیا یہ بے عقلی کی بات نہیں ہے کہ اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے ان کو اتار کر کے پھینک دیا، جوتوں کو اتار دیا، صرف چپل پہن لیے؟ حتیٰ کہ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ سر میں کنگھی کرنا بھی چھوڑ دی، بال بھی بڑھ گئے، جوئیں پڑ گئی تو اس کو بھی نہیں مارے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس فلسفے کو سمجھانا
میرے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیوانے اور پاگلوں جیسی حرکت کر رہے ہیں. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں. کس کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے. میں کیسے اس فلسفے کو آپ کو سمجھاؤں، مگر سمجھانے کی کوشش کروں گا. غور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق پر، زمین پر، آسمانوں پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور وہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ زمین کا کوئی کونا، کوئی انچ زمین باقی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی نہ ہوں اور جن سے ہم فائدہ نہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر ایک نعمت ہے. وہ نعمت ہے پیار کی، وہ نعمت ہے محبت کی، وہ نعمت ہے عشق کی. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں بہت ساری نعمتیں نازل کی، پیدا کی اور انسانوں کو عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین ترین نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، وہ عشق ہے اور وہ دیوانگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت پیار اور محبت اور عشق کے بغیر ادھوری ہے. گویا کہ یوں کہیے کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے کہ اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، بس اسی طرح سے انسانی زندگی کے لیے پیار اور محبت اور عشق ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، تو انسان کا جسم بغیر روح کے مردہ کہلاتا ہے. انسان کے ہاتھ، پیر اور ناک، کان سب کچھ ہوں لیکن اس کے اندر جان نہ ہو، اس کے اندر روح نہ ہو تو وہ جسم انسان کا بالکل بیکار ہے. اور ایسا جسم صرف اس لائق ہے کہ اس کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، حتیٰ کہ کوئی انسان اس کو انسان کہہ نہیں سکتا. یہی حیثیت انسانی زندگی کے لیے عشق، پیار اور محبت کی روح اور جان کی حیثیت ہے. کہ اگر انسانی زندگی سے پیار، محبت اور عشق کی روح کو نکال دیا جائے تو انسانیت مکمل مردہ ہو جاتی ہے. بے شک باپ، ماں، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب یہ دنیا کی عظیم ترین نعمتیں ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں. باپ بیکار ہے، ماں بیکار ہے اور اولاد بیکار ہے اگر ان کے اندر پیار اور محبت نہ ہو. اگر ایک باپ کے اندر اولاد کا پیار نہ ہو، ایک ماں کے اندر محبت نہ ہو تو پھر وہ ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے. بلکہ اس کو کوئی درندہ تو کہا جا سکتا ہے اور کوئی اس کو بھیڑیا تو کہہ سکتا ہے لیکن انسان نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ ماں سے اگر اس کی ممتا کو کھینچ لیا جائے تو وہ ڈائن بن جاتی ہے. اور کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتی ہیں. کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتے ہیں. کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کو مار ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں سے جو محبت کی روح تھی وہ نکال لی. تو محبت کی روح جب انسانوں سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، ماں نہیں رہتی اور باپ نہیں رہتا، اولاد نہیں رہتی. تو معلوم ہوا کہ پیار اور محبت اور عشق انسانی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے لیے جینے کے لیے اس کی روح اور اس کی جان ضروری ہے.
ہم سب ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں ہماری فیلنگ ایک دوسرے کے بارے میں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کو، عشق کو، دیوانگی کو پیدا کر دیا ہے، تو جب اس تھوڑی سی محبت کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، تو انسان اس محبت کی وجہ سے اچھلتے اور کودتے ہیں۔ کبھی شیریں اور فرحات کا واقعہ پیش آتا ہے، اور کبھی لیلا اور مجنون کی کہانیاں دہرائی جاتی ہیں، اور کبھی کوہکن بنتا ہے کہ وہ پہاڑ کو محبت میں آ کر کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی دودھ کی نہریں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کار فرما ہے۔ تو جس پروردگار عالم نے محبت کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پیار کیا جائے؟ کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دیوانگی کا معاملہ کیا جائے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یمن جاتے وقت میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، تم اللہ کی مخلوق کو اللہ سے نہ ڈرانا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے پیار کرنا سکھانا، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے عشق کرنا سکھانا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ محبت کرنا سکھانا، اللہ سے ڈرانا نہیں۔ اور اسی محبت کو سکھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ان سب نے ایک ہی بات سکھائی کہ تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارا مالک ہے اور تم اس کی مخلوق ہو، بلکہ تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے ایک عاشق کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ایک پیار کرنے والے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور ان تمام عاشقین کے سردار اور تمام عاشقوں کے رئیس، تمام عاشقوں کے بڑے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب کے معنی باپ کے آتے ہیں، اور راہیم لوگوں کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2000 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب آپ عراق کی راجدھانی بغداد سے کوئی 40 کلومیٹر دوری پر بابل شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے ماحول کے اندر ہوئی ہے جو بت پرستی کا ماحول ہو، اور ستاروں کو جہاں پوجا جاتا ہو، لوگ بجائے اللہ سے محبت کرنے کے ستاروں سے محبت کر رہے تھے، لوگ اللہ سے پیار کرنے کے بجائے مورتیوں سے پیار کر رہے تھے۔ اس وقت میں یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود، جس نے نجومیوں سے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، تو بتایا گیا کہ ان قریب ابراہیمی نامی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، کھنڈرات کے اندر تمہاری حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے پابندی لگا دی کہ 1 سال تک کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے نہ ملے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بھولا ہوا سبق سکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام 5 سال تک غار میں رہے، اور اس بت پرستی کے ماحول میں جو آپ نے پہلی بات کہی وہ تھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ تم جو بتوں کو پوج رہے ہو، ان سے محبت کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ صرف پوجنے کے لیے اللہ کی ایک ذات ہے، اور محبت
کرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ جس سے بھی محبت کی جائے گی وہ صرف اللہ کی وجہ سے کی جائے گی۔ باپ بیٹے سے پیار کرے گا، ماں بیٹے سے محبت کرے گی تو صرف اللہ کے لیے کرے گی، لیکن اصل محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کی جائے گی۔ اور آپ نے تمام چیزوں کی نفی فرما دی۔ ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے تم ان ستاروں سے محبت کرتے ہو، اس وجہ سے کہ یہ آسمان پر جھلملا رہے ہیں۔ لیکن ستارے جب غروب ہوئے اور چاند نکلا تو آپ نے فرمایا یہ کیسے چیزوں سے تم محبت کرتے ہو جو غروب ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے۔ چاند نکلا اور چاند کے بعد جب سورج آیا پھر آپ نے کہا کہ چاند کو صرف اس لیے پوج رہے تھے اور چاند سے صرف اس لیے محبت کر رہے تھے کہ چاند بڑا جگمگاتا ہوا روشن ہے لیکن یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور اگر تم سورج سے اس لیے محبت کر رہے ہو کہ یہ جگمگاتا ہے تو یہ بھی کچھ دیر کے بعد غروب ہو جائے گا، تو ختم ہونے والی چیز اور غروب ہونے والی چیز سے کیوں محبت کرتے ہو؟ محبت تو صرف اس ذات سے کی جانی چاہیے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے اور یہ چیلنج لوگوں کے سامنے کیا تو نمرود نے ایک روز آپ کو طلب کیا۔ جب آپ نمرود کے پاس گئے تو آپ نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے پوچھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا صرف اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے۔ محبوب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس محبت کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو وہ سب کچھ سہنا پڑا اور دیکھنا پڑا جو ہر عاشق اور محبت کرنے والا کسی کے عشق اور پیار اور محبت میں دیکھتا ہے اور چھیلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھا کر کے اس آگ کو دہکایا گیا، اور جب وہ آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ آدمی گرتے ہی اس میں راکھ ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس راکھ میں اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں آپ کو ڈالا گیا اور آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عشق نے آپ کے اندر نمرود کی چھلانگ لگا دی اور عقل ابھی کوٹھے پر بیٹھی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، آپ کا وہاں رہنا دوبر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کیا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ان کے اس دعوے کو قبول کر لیا تھا۔ اس لیے یہ آپ کا دعویٰ اور یہ چیلنج تھا۔ اسلام کی پوری بنیاد ہی عشق، پیار اور محبت پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں۔ ستون کا مطلب جس میں پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ 5 نہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ 5 مشہور ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگ تو اسے شہادت کہتے ہیں، لیکن عاشقین اس کو شہادت نہیں بلکہ عاشقین اس کو کہتے ہیں اقرار محبت، کہ انسان محبت کا اقرار کرے اور اعلان کرے کہ میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے اقرار محبت۔ دوسرا رکن لوگ بتاتے ہیں نماز۔ اس کو کہیے کہ آپ آثار محبت، جنون کے آثار، پاگل پن کے آثار جب انسان کے اوپر آتے ہیں تو پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ عقل اس حرکتوں کو دیکھ کر کے کھڑی ہو کر کے ہنستی ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی رکوع میں پڑا ہوا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ عقل کہتی ہے۔
لیکن عشق اسی کا نام ہے، اس لیے کہ پہلے عشق کا، محبت کا اقرار کیا اشہد اللہ کے اندر، تو نماز کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوئے کہ آدمی اٹھنے لگا، بیٹھنے لگا، اللہ کے سامنے کبھی رو رہا ہے، کبھی چلا رہا ہے، کبھی آہو فغاں کر رہا ہے۔ تو نماز کو جو دوسرا پلر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ آثار محبت، اور تیسرا پلر اور تیسرا ستون جس کو آپ کہتے ہیں روزہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انوار محبت، یعنی اللہ کی جانب سے نور کی بارش ایک روزدار کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے اوپر برسات ہے انوارات کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری محبت اور عشق کو قبول کر لیا ہے۔ اور زکوٰۃ جو تیسرا ستون، چوتھا ستون ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اظہار محبت، کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار اس طرح سے کرتا ہے کہ جو اس کے پاس چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، جان قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، تو زکوٰۃ میں مال ہی کو قربان کرنا ہوتا ہے جو اظہار محبت ہے۔ اور پھر پانچواں پلر جس کو کہتے ہیں حج، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ عاشقین اور صوفیاء کی نظر میں کہیے اطوار محبت، یعنی انسان کی عشق میں چال بدل جاتی ہے، اس کی چال کچھ عجب ہوتی ہے، اور وہ فرزانہ نہیں رہتا بلکہ وہ اس وقت میں دیوانہ بن جاتا ہے، اس کی چال بدلتی ہے جب وہ حج میں جاتا ہے۔ لوگ آئے جتنے فرزانے گئے، تا منزل صرف دیوانے، منزل تک صرف دیوانے پہنچ سکتے ہیں، منزل تک عقل مند اور فرزانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا ٹائم دیکھیے جی 23 فرزانوں کا یہاں گزر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ یہی معاملات پیش آئے کہ آپ کو اسی محبت میں خدا کی اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ آپ ایران بیت المقدس پہنچے، اس کے بعد نابلس پہنچے، پھر مصر گئے، پھر واپس فلسطین آئے، اور پھر بیت اللہ کی طرف جہاں آج مکہ المکرمہ آباد سفر کیا، اور اسی دوران میں بابل کے وہ سارے محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور آج بھی اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں کہ جن کھنڈرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا سفر شروع ہوا تھا۔ سن 1894 میں جب اس کی کھدائی کی گئی تو کھنڈرات ملے، پھر 1922 کے اندر امریکن اور برطانیہ کمپنی نے کھنڈرات کا پتہ لگایا جن کھنڈرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت مدفون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لائے، کیا یہ دیوان کی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور بیوی کو لقط میدان میں چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑے کچھ بڑے ہوئے، عمر 13 سال کی ہوئی، تو آپ نے 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ پہلے دن تھوڑا شک اور شبہ تھا، دوسرے روز جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں مکمل طریقے سے معرفت حاصل ہو گئی کہ واقعیتاً یہ حکم خدا بندی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی میری محبت کا امتحان لے رہے ہیں۔ پھر یوم النہار میں مینا کے قریب ایک پتھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے جو 87 سال کے بعد پیدا ہوئے، زمین پر لٹا دیا۔ یہ وہ محبت کی داستان ہے کہ اس سے بڑی قربانی دنیا میں کوئی پیش نہیں کی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد محترم آپ اللہ کی محبت میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، آپ میری زبان پر شکوہ و شکایت نہیں سنیں گے۔ اور مزید مشورہ دیتے ہیں آپ ایک کام کیجئے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کو پیار نہ آ جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، کہیں خون کے
چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں، اور جب میں ذبح کر دیا جاؤں تو پھر میرے خون آلود کرتے کو میری والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف عشق اور پیار اور محبت کی داستان ہے۔ کبھی اس مکان سے گزر گیا، کبھی اس مکان سے گزر گیا، تیرے آستا کی تلاش میں ہر آستا سے گزر گیا، کبھی مہر و ماہ و نجوم سے، کبھی کہکشاں سے گزر گیا۔ جو تیرے خیال میں چل پڑا وہ کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی تیرے در، کبھی تیرے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہاں سے عشق کا سفر شروع ہوا اور کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ جب ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا تو یہ تو امتحان تھا، ذبح کس کو کروانا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ امتحان پورا ہو گیا۔ تو بھائیو یہ صرف حج داستان عشق ہے، اور بغیر عشق کے یہ داستان سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندر کیا جانے حضرت رسوا، جس نے کبھی عشق اور پیار اور محبت نہ کیا اس کو کچھ پتا نہیں کہ داستان عشق ہوتی کیا ہے۔ تو یہ سفر حج بیت اللہ کا صرف پیار بھرا، عشق بھرا، محبت سے لبریز ایک سفر ہے، اور جس میں جتنی محبت اور پیار ہوگا وہ اتنا ہی اس سے جا کے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ سنتیں پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسوله النبي الأمي الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صفوں کو درست کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة رب سلم على النبي سيدنا محمد وآله أجلها واقض لي بجاهه حوائجي كلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشرف وكرم دائما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے عافیت خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائیے آپ کی مخلوق میں جتنے بندے بندیاں بیمار ہیں ذہنی جسمانی روحانی تمام امراض سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیجئے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے یا اللہ جو بھائی بہن انتقال کر گئے ان سب کی مغفرت کر دیجئے سب کو جنت عطا فرما دیجئے ایک بچی فارملہ عاجلہ نصیب فرمائے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما دے سب کے ساتھ عافیت خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائے جن بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی تمام حاجتوں ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے ہر بلا ہر مصیبت آفت اور پریشانی سے حفاظت کیجئے ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرمائیے اچانک موت سے جل کر دب کر مرنے سے حفاظت فرمائیے یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما لیجئے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد رحمت